الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کا موضوع آپ احباب نے سماعت فرمایا جو کہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے ایک نشست ہماری اسی مسجد میں کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی جس میں دجال کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ قرآن و حدیث سے دجال کے متعلق کیا باتیں ثابت ہوتی ہیں، ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ آج کی اس محفل میں دو قیامت کی نشانیاں اشتہار سے آپ کے علم میں لائی گئیں۔ ایک تھا مہدی کا تصور اور ایک تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا دوبارہ دنیا میں آنا۔ یہ دو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک ہی نشانی کا تذکرہ پوری تفصیل سے کریں گے جس میں مہدی کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ دونوں نشانیاں ایک ساتھ اس وقت میں ان کا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا کہ جس میں سارے شکوک اور شبہات بھی ہوں اور مکمل توضیح بھی ہو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں نے منتظمین سے پہلے ہی ان سے گزارش کر لی تھی، اگرچہ اشتہار آ چکا تھا، اطلاع ہو چکی تھی، تو آج انشاءاللہ ہم ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ باقی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آگے کوئی وقت رہا، موقع ہوا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل ہوا، اس کا حکم ہوا تو انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، منتظمین کا، مسجد کی انتظامیہ، اس پروگرام کے حوالے سے جن ساتھیوں کی بھاگ دوڑ ہے، جو تعاون ہے، جو کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما لے۔ گفتگو کے آغاز میں ایک چیز جو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بھی اہل علم نے ذکر کی ہے اور فتنوں کے حوالے سے بھی ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہم پڑھتے ہیں کہ قرب قیامت یوں ہوگا، قرب قیامت یہ نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی یا یہ فتنے آئیں گے۔ تو عام طور پہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہوتے ہیں اور جس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم ان آیات اور احادیث کو اسی دور میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ رونما ہو جائے تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی نہ کوئی اس کے حوالے سے نشاندہی حدیث میں تلاش کرتے ہیں، کسی فتنے کو اس پر چسپا کر دیتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو سلف کا طریقہ رہا ہے، جو علماء سلف محدثین گزرے ہیں، وہ دو طرح کے انداز اپناتے تھے۔
جب کسی فتنے کے متعلق دیکھتے یا کسی خبر کے متعلق دیکھتے، کسی پیشن گوئی کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کا وقوع پذیر ہونا ایسے ہے، اور وہ اس کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ بھی رہے ہوتے تو وقتی طور پر خاموش رہتے، سمجھ رہے ہوتے، لیکن عام طور پر اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اس پر حکم لگاتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن قبل جب آپ کا یہ فرمان سنا کہ ان اللہ خیر عبدا بین ما عنده و بین ما فی الدنیا فاختار ما عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے وہ اسے لے لے، یا جو کچھ جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے وہ لے لے، تو اس نے اللہ کے پاس نعمتوں کو، اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رو پڑے، بتایا نہیں کیوں رو رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی ہے، ان کو رونے کی کیا ضرورت تھی، یہ بات رونے والی تو نہیں تھی۔ بعد میں صحابہ فرماتے ہیں ہمیں چند دن بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ خیر عبدن جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ تو سمجھ میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، اس وقت خاموشی اس کی تعین میں بہتر ہوتی ہے۔ بعض سلف نے تعین بھی کی، جب ہم نے دجال کا تذکرہ کیا تھا تو ابن زیاد کا تذکرہ ہوا تھا، اس کے متعلق جو ہے وہ چند صحابہ اکرام کا خیال تھا کہ یہ دجال ہے، یہ چھوٹا دجال ہے۔ اس کی تفسیر اور توضیح اور تشریح ہم نے جب اس محفل میں آپ کے سامنے گفتگو کی تھی تو اس وقت عرض کرتی تھی، لیکن بعد میں جو اہل علم آئے ہیں وہ اس فتنے کے گزر جانے کے بعد، واقعے کے رونما ہو جانے کے بعد پرکھتے ہیں کہ حدیث کے مطابق یہ چیز بالکل فٹ آ رہی ہے تو پھر اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں بہت سے اہل علم کی اس تعیین میں اختلاف نظر آیا۔ بہت سی قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو ملاحم ہیں، جو جنگیں ہیں، جو تاتاریوں کا فتنہ گزرا ہے، اس پہ بعض احادیث کو کئی اہل علم نے فٹ کیا، یہ فتنوں سے مراد، ملاحم سے مراد یہ فتنے ہیں، لیکن وہ بات بعد میں آنے والے دور نے بتائی کہ ابھی شاید وہ وقت نہیں آیا۔ اسی طرح ہم جب یہ آج مہدی کا تذکرہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، تو اس میں بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے بس اب کل ہی دجال آئے گا اور کل ہی مہدی آ جائیں گے اور کل ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ ساری چیزیں پیشن گوئیاں، بس یہ ساری مدد اور حمایت اور سارے وہ جو کالے جھنڈے ہیں جنہوں نے مشرق سے نکل کر جانا تھا وہ سب کے سب یہ پاکستان، ایران اور افغانستان سے نکل کر جائیں گے۔ ساری آیات اور احادیث ہم اپنے دور پر، اپنے ماحول پر فٹ کرتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، خاص طور پر جو قرب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس میں اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، تدبیریں کیا ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ابھی ہم جب احادیث کی آپ وضاحت سنیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے معاملات ان قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے۔ یہ ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مختلف الفاظ ہیں کہ المہدی من عطرۃ من ولد فاطمہ، المہدی من اہل البیت، یہ جو مہدی ہے یہ ہمارے خاندان اولاد فاطمہ میں سے ہیں۔ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں یعطی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، کہ اس کے نام اور میرا نام ایک ہوگا، اس کے والد کا نام اور میرے والد کا نام ایک ہوگا، اور اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ احادیث میں اس نام کی بھی صراحت ہے اور اس لقب کی بھی صراحت ہے، مہدی۔ میں پہلے آپ کے سامنے اس کا پورا تصور، صحیح تصور، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں صحیح تصور واضح نہیں ہوتا، اختلافات، اس کے اوپر ردود اور وہ چیزیں زیادہ غالب آ جاتی ہیں، تو ابھی تک کوئی تصور واضح نہیں ہوتا، تو ہم ابھی سیدھی سیدھی بات کریں گے جو حدیث میں ثابت ہے۔ مہدی کیوں کہتے ہیں ان کو؟ مہدی جو یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلح اللہ فی لیلہ، جب اس شخص کا مہدی ہونے کے اعتبار سے بیعت ہوگی، ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت بھی دے گا، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ توفیق دے گا کہ اس کی بھی اصلاح ہو اور اس کے ذریعے سے امت اور
زمین پر بسنے والوں کی بھی اصلاح ہو سکے. اور یہی معنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یصلح اللہ فی لیلہ، اس کا یہی مفہوم اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں تذکرہ فرمایا ہے. یہ مہدی ہونے کا لقب ہے. محمد ابن عبداللہ، بعض اہل نے احمد کا نام ذکر کیا کہ احمد ابن عبداللہ اولاد فاطمہ، بعض نے نسل کے اندر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، نسل سے ان کا ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے. بعض روایات کی وجہ سے، اگرچہ وہ پوری طرح سے پختہ یا مضبوط روایات نہیں ہیں. اس شخص کی ولادت، مہدی جو شخصیت ہے، ان کی ولادت ایک عام انسان کے طور پہ ہوگی، ہوئی نہیں ہے. قرب قیامت ہوگی، ہو سکتا ہے یہ قرب قیامت کا وقت ہو، لیکن جو ہوگی اور ہوئی نہیں ہے، یہ ایک خاص تناظر میں کہہ رہا ہوں، جس کا پس منظر جو ہے وہ شیعہ اور روافظ کے ساتھ ہے، جس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے. ولادت ہوگی، عام انسان کی طرح شخص زندگی، عام انسانوں والی زندگی ہوگی، کوئی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ شخص ہے کون. پھر کس طرح سے ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے کہ جب تم دیکھو، جس حدیث کو ہم آگے تذکرہ کریں گے، رایات سود کے حوالے سے کالے جھنڈے مشرق کی جانب سے آئے ہیں، تو اس لشکر کو، ان رایات کو تلاش کرنا، اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. وَلَوْ حَوًّا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ تمہیں اپنے آپ کو زمین پر بیٹھ کر سرین کے بل رگڑتے ہوئے برف کے اوپر کیوں نہ چل کے جانا پڑے، برف کے اوپر اپنے آپ کو برف کے اوپر گھسیٹ کر کیوں نہ پہنچنا پڑے، وہاں پہنچ کر اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. جس وقت اس شخص کا ظہور ہوگا، اس وقت جو سنن نبی داؤد کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المہدی منی، یہ جو شخص ظاہر ہوگا مہدی، یہ میری نسل سے ہے. اجل الجبہہ و اقن الانف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جسمانی صفات بھی بیان فرمائی، اور یہ حدیث صحیح ہے. کئی اہل نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، شیخ البانی نے بھی، اور پرانے علماء میں سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر نے. اجل الجبہہ، جس کی پیشانی صاف ہو، کھلی اور کشادہ ہو، یعنی ان کے بال سائڈوں پر ہوتے ہیں نا، آگے ماتھے پر گرے ہوئے نہیں ہوتے، اور پیشانی بالکل کھلی ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے. اس طرح سے ان کے بال سائڈوں پر ہوں گے اور پیشانی کھلی ہوئی ہوگی. اقن الانف، ان کی ناک موٹی نہیں ہوگی، دبلی ہوگی، پتلی ہوگی اور تھوڑی سی لمبی ہوگی، جس میں بعض اہل نے اقنا کے اندر یہ مفہوم بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے یہ جو ناک کا کنارہ ہے، یہاں پر چھوٹا سا جیسے گڑھا سا ہوتا ہے یا نقطہ سا ہوتا ہے، گہرا سا دبا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں سے ہلکا سا دبا ہوا بھی ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جسمانی جب صفات بیان فرمائی، تو حالات اور واقعات کی صفات بھی بیان فرمائی کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما. یہ شخص جب زمین پر آئے گا اور اس کو نظام نصیب ہوگا، اللہ کی طرف سے خلافت ملے گی، کہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا جس طرح زمین پورے ظلم اور تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہوگی. اس کا مطلب یہ جس وقت اس شخصیت کا آنا ہوگا، اس وقت تباہی ہوگی، ظلم ہی ظلم ہوگا، جس ظلم کی ایک نشاندہی ہم آگے چل کر کریں گے جب ان کے ظہور کی کیفیت کو ہم بیان کریں گے. یملک، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یملک 7 سنین، زمین پر اس شخصیت کی حکومت 7 سال رہے گی. اور مستدرک حاکم میں 8 سال کے بھی الفاظ ہیں، 7 سنین او 8، یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ 7 حجج او 8، 7 حجج او 8، 7 سال یا 8 سال کے لگ بھگ یہ مدت رہے گی جو اس شخص کی حکومت کی، خلافت کی مدت ہوگی. ظلم اور جبر کے بعد جب اس شخص کا ظہور ہوگا، ظہور نہیں کہنا چاہیے بلکہ جب ان کو خلافت ملے گی، تو اللہ تعالیٰ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، یسقی اللہ الغیث، اللہ تعالیٰ آسمان سے شدید بارشیں، برکت والی بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے خوب اناج نکلے گا، اور جانور بھی خوب تعداد میں زیادہ ہوں گے جن سے مال و مویشی میں بہتات ہوگی. لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہوگی، اتنی ہوگی کہ یحتی حثیا لا یعدہ عددا، یہ شخص اپنے دور میں جیسے ایک مال کو مٹھیاں بھر بھر کے انسان پھینکتا ہے بغیر شمار کیے، اس طرح سے اس شخصیت کے دور میں مال کی فراوانی ہوگی. اور اس کے اشارے تو
صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے احادیث میں بھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمین پر مال کی کثرت اتنی ہوگی کہ لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے کہ کوئی اس سے صدقے قبول کر لے، اور زمین پر اس سے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ اہل شرح نے یہ ذکر کی ہے، صاحب اصحاب الشروح نے، کہ جب لوگ یہ بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں دیکھ لیں گے، دجال بھی آ گیا، مہدی بھی آ گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ اب اس کا مطلب کنفرم ہے کہ آگے قیامت ہے، بالکل قریب ہے۔ لوگوں کے اندر مال کے جمع کرنے کی حرص ختم ہو جائے گی۔ تو لوگوں کے اندر ایک آج ہے نا، ہم تو اپنے فیوچر کو دیکھ رہے ہیں، کل رہنا ہے، پرسوں رہنا ہے، آگے نسلیں اور یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی تمنائیں، اور لوگ پھر اپنا مال خرچ کرنے پر جب آئیں گے اللہ کی راہ میں تو اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی مستحق موجود ہی نہیں رہے گا، جس میں آپ سنتے رہتے ہیں حدیث کے، اس میں بندہ کہے گا کہ کاش اگر تم یہ صدقہ اور خیرات میرے پاس کل لے کر آتے تو میں قبول کر لیتا، اما اليوم فلا حاجۃ لی، صحیح مسلم بخاری کے الفاظ ہیں، آج مجھے اس صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر مال کی فراوانی عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے اس زمین پر اللہ کی توفیق اور مہربانی سے ہوگی۔ یہ شخص کی جسمانی صفات تھیں، یہ شخص کے واضح ہونے کا، لوگوں کے سامنے آ کر ان کی بیعت ہونے کا وقت تھا، ان کے زمانے میں کیا کچھ ہوگا یہ سب کچھ تھا۔ یہ ایک عام تصور ہے۔ اب آئیے کہ ان کا ظہور کس طریقے سے ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی، کیا معاملات ہوں گے۔ اس میں 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک اہل العراق، ایک وقت آئے گا اہل عراق پر کہ اللہ تجبا الیہم قفیزہم یا قفیز ولا درہم، کہ اہل عراق کا اس طرح سے حصار کیا جائے گا، اللہ یجبا الیہم قفیز ولا درہم، کہ نہ ان تک کوئی گندم اناج اور نہ کوئی مال و متاع پہنچ سکے، ان کو محصور کر کے اہل عراق کو بند کر دیا جائے گا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، بند کرنے والے، ان کا حصار کرنے والے، محصور کرنے والے کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمی لوگ ہوں گے، جو غیر عرب ہے، جس میں فارس اور یہ چائنا اور ترکی والی اقوام آ جاتی ہیں، کہ حدیث میں آگے دوسرے الفاظ بھی ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل شام کے حوالے سے کہ ان کے اوپر بھی یہ حصار ہوگا۔ شام کی سرزمین ہے وہ آج کا شام نہیں، بلکہ فلسطین کی سرزمین کو بھی اس دور میں شام ہی کہا جاتا تھا، جس دور میں جو آج جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، یہ پورا فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، یہ سارا کا سارا اس دور میں شام کی سرزمین، عراق کی سرزمین، مصر کی سرزمین، یہ انہی ناموں سے معروف تھی۔ تو اہل شام کا بھی محاصرہ ہوگا اور ان کے اوپر بھی دانہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ اسے مسلم کی حدیث ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، یہ بند کرنے والے کون ہوں گے، ان کا حصار کرنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حصار کرنے والے اہل روم ہوں گے، رومی، جن کو نصرانی کہا جاتا ہے، یہ سارے یونان اور اس طرف کے یورپ کے ممالک ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا کہ یکون فی آخر امتی خلیفۃ، میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا۔ کوئی نام نہیں لیا یہاں پر، صحیح مسلم کے حدیث میں ایک خلیفہ کا تذکرہ ہے، وہ خلیفہ ہوگا۔ اس میں بھی یہ الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ یحثی المال حثیا لا یعد عددا، جو اس کے دور میں مال کی بہت فراوانی ہوگی، اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہوں گی، دنیا کے اندر بڑی فراوانی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس پہ یہ حدیث اور جس میں محمد بن عبداللہ کا تذکرہ ہے، اس کے حوالے سے صدیق حسن خان جو ہمارے علماء ہند میں سے گزرے ہیں، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ، بڑی مشہور، اور جو طلباء ہیں اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں ان کو۔ ان کی کتاب ہے الاذاعۃ لما کان وما یکون بین یدی الساعۃ، الاذاعۃ لما کان وما یکون بین یدی الساعۃ، قیامت کی نشانیوں کے متعلق۔ اس میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں خاص طور مسلم کی اور دیگر ابھی آپ کے سامنے محمد ابن عبداللہ کے نام سے، اور میری خاندان میں سے ایک شخص ہوگا، میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، فرمایا یہ حدیثیں سوائے مہدی کی کسی اور پر منطبق نہیں ہو سکتی، جس کا الگ سے احادیث میں نام مہدی ہونے کے اعتبار سے ہے۔ یہ کوئی الگ شخصیت نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ مہدی سے الگ شخصیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جو شخص آئے گا وہ کوئی اور شخصیت نہیں، مہدی ہی ہے۔
تو یہ پہلی حدیث ہے جس میں آپ نے سمجھا کہ سارے علاقوں کا حصار ہوگا. آج بھی ہے، عراق بھی پسا ہوا ہے، ساری سازشیں آپ کو پتہ ہیں کون ہے پیچھے اور کون ساتھ دینے والے ہیں. جو سرزمین شام ہے، فلسطین ہے، اس کے حال تو آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن اس ایک حدیث پر بس نہ کیجیے. ان کا حصار ہوگا، ان کو تنگ کیا جائے گا، ان کو پریشان کیا جائے گا. پھر ایک آدمی آئے گا. وہ پھر ایک آدمی کتنے وقت بعد آئے گا؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ آج یہ ہوگا تو کل وہ آدمی آ جائے گا. ہو سکتا ہے ایک مدت لگے، ایک وقت لگے، کیونکہ آپ جب ساری حدیث کو ساتھ ملائیں گے تو ہی بات سمجھ میں آئے گی نا. دوسری حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی خرابی ہے، تباہی ہے. ادھر بیت المقدس آباد ہوگا، ادھر مدینہ، یثرب مدینہ کا نام ہے پرانا، مدینہ جو ہے وہ بے آباد ہو جائے گا. یثرب بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے؟ آبادی کا اہل نے تقریباً، چونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کی اگر آپ شرح دیکھیں عون المعبود شمس الغزیر المبادی رحمہ اللہ کی، اور بھی تقریباً اہل نے یہی لکھا ہے کہ یہاں پر تعمیر عمارہ بیت المقدس سے مراد اس کی آبادی ہے. وہاں لوگ بکثرت ہوں گے، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، بڑا بزنس ہوگا، بڑی دنیا کی فراوانی ہوگی، اسپیشل قسم کی سہولتیں اور فراوانیاں وہاں پر موجود ہوں گی بیت المقدس میں. جب یہ یہاں پر ہوگا تو یثرب خراب ہوگا، اور یثرب سے لوگ، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین ہیں مدینہ کے متعلق کہ قرب قیامت لوگ مدینہ چھوڑ چھوڑ کر جائیں گے، اپنے بھائی بھتیجے کو آوازیں دیں گے کہ ہلم الی الرخاء، ہلم الی الرخاء، چلو مدینہ سے باہر چلتے ہیں، دنیا میں بڑا بزنس ہے، ادھر بڑی آسانی ہے، اس علاقے میں بڑی کشادگی ہے. تو مدینہ سے لوگ نکل نکل کر جائیں گے، مدینہ بے آباد ہو جائے گا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس ایک سوال کا جواب دیا جو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اعتراض آ رہا ہو، کیونکہ اس حدیث کے آخر میں دجال کے آنے کا تذکرہ ہے کہ دجال اس کے بعد آئے گا. دجال بعد میں آئے گا، مدینہ پہلے بے آباد ہو جائے گا. تو دجال کے متعلق بھی آپ نے پڑھا ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور مدینہ کے کنارے پر جب پہنچے گا تو مدینہ 3 جھٹکے دے گا. کل منافق یخرج کل منافق و کافر، ہر بدبخت منافق، دل میں چھپے ہوئے کفر والے کو اور فساق اور فجار کو مدینہ کے 3 جھٹکے نکال کر باہر پھینک دیں گے، تاکہ جس نے دجال کا ساتھ دینا ہے وہ ادھر جا کے ساتھ دے. اور اسی حدیث میں پہلے ہے کہ دجال سے پہلے ہی مدینہ بے آباد ہو جائے گا. تو نے کہا کہ مدینہ کی بے آبادی 2 وقتوں میں ہے، 2 زمانوں میں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں لکھا ہے ایک یہ وقت ہے، لیکن یہ مکمل بے آبادی نہیں ہے، مکمل ویران نہیں ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. ایک اس کی مکمل ویرانی جس کا حدیث میں تذکرہ ہے کہ اس مسجد نبوی کی اتنی بے آبادی ہوگی کہ اس کے اندر جانور کتے وغیرہ عام گھوم رہے ہوں گے، انسانوں کا وجود نہیں ہوگا. یہ بالکل قرب قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کا وقت ہے. وذالک فی آخر الزمان، خود امام کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس وقت لوگ ہوں گے، لیکن وہ اس سے پہلے پہلے دنیا کی آسانی اور آسائشوں کے لیے نکل کر مدینہ سے باہر جا چکے ہوں گے. باقی جو رہ گئے ہوں گے وہ دجال کے وقت جو مدینہ کے معاملات ہوں گے اس کی وجہ سے نکل کر وہ دجال کے پیروکار اور تابعی متبعین میں سے بن جائیں گے. بیت المقدس پوری طرح آباد ہوگا، اور اس میں بھی اہل نے لکھا ہے کہ اس کو آباد کرنے والے اس انداز میں بڑی بڑی عمارتیں، بزنس، کاروبار، دنیا کی فراوانی یہ کرنے والے کافر ہوں گے. کافروں کا اس کا مطلب اس وقت غلبہ ہوگا بیت المقدس پہ، اور یہاں آباد کاری کی وقت ہی اسی وقت میں یثرب بے آباد ہو جائے گا. یہ سبب نہیں ہے کہ بیت المقدس آباد ہوگا تو اس کی وجہ سے یثرب یعنی مدینہ شہر بے آباد ہوگا، بلکہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ ادھر یہ آباد کاری ہوگی، ادھر یہ تباہی ہوگی. اس وقت کو اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا خراب یثرب خروج الملحمہ. جس وقت یثرب تباہ ہوگا اس وقت بڑی ایک جنگ شروع ہوگی، الملحمۃ الکبریٰ، جس کو بعض اہل علم نے نام دیا ہے، بعض روایات کے اندر بھی یہ منسوب نام ہے الملحمۃ الکبریٰ، بڑی جنگ، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں آرماگیڈن کے نام سے، کہ ایک بڑی جنگ ہونی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور یہودیوں کی اپنے مخالفین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہیں، مخالفین کے ساتھ بہت بڑی جنگ ہونی ہے. جو ان کے نظریے کے مطابق جو دجال ہے، جو اس کو وہ مسیح مانتے ہیں، مخلص مانتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے، وہ اس کے ساتھ مل کر لڑیں گے. تو ایک ملحمہ ہوگا، بڑی جنگ ہوگی. جب یہ ملحمہ ہوگا، بہت بڑی جنگ ہوگی، تو
خروج الملحمہ جب ہوگا تو فتح القسطنطنیہ ہوگا. قسطنطنیہ استنبول کا نام ہے. استنبول فتح ہوگا اس جنگ کے نتیجے میں. اور استنبول آج تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے, آگے کا اللہ کے علم میں کہ یہ کب ہوگا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ادھر یہ ہوگا, آج یہ کام ہوا تو آج بیت المقدس کی آبادی ہوئی تو کل مدینہ بے آباد ہو گیا اور پرسوں بڑی جنگ شروع ہو گئی اور اترسوں جو ہے وہ استنبول فتح ہو گیا. اس میں سب اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کے درمیان کتنی مدت ہوگی یہ بتایا نہیں گیا, بس یہ بتایا گیا یہ ہوگا تو اس کے بعد اگلی نشانی یہ ہوگی, اس کے بعد اس نشانی کا انتظار ہوگا کہ ایسے ہو گیا تو اب یہ ہونا ہے. جب یہ قسطنطنیہ فتح ہوگا تو پھر اس کے بعد خروج الدجال ہوگا, دجال کا خروج ہوگا. اور دجال کے خروج جو ہے وہ یہی مہدی کے ساتھ ساتھ ہے, کیونکہ اسی میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ جو عمران بیت المقدس خراب یا یثرب, یہ بھی ایک وقت کی تعین ہے کہ یہ مہدی کا جو خلافت ملنا ہے یا مہدی کا جو آنا ہے اس کا وقت دجال کے وقت سے پہلے کا, اور اس سے پہلے یہ کام ہوں گے. تیسری حدیث ہے جو کہ ابن ماجہ کے اندر ہے, صحیح حدیث ہے, جو آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی بھی ہے کہ یقتتل عند الکنز عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابناء خلیفہ ابن خلیفہ. یہ جو خزانہ ہے, خزانے کی خاطر 3 بادشاہ کے بیٹے لڑیں گے. خزانے سے کیا مراد ہے, اس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ خزانے سے مراد جو ہے وہ کنز الکعبہ ہے, جو کعبے کے اندر پرانے زمانے سے جو خزانے مدفون ہیں, سونا ہے, دیگر چیزیں ہیں, وہ اس کے حصول کے لیے بیت اللہ کے اندر جا کے لڑیں گے, لیکن کوئی ایک بھی اس کو حاصل نہیں کر سکے گا. جب یہ ادھر یہ لڑائی ہو رہی ہوگی ابناء الخلیفہ کے درمیان, اب یہ کون ہوں گے, اس پہ بعض علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے خلافت کا نظام دنیا میں واپس آ چکا ہو. مہدی سے پہلے دنیا میں خلافت کا نظام واپس آ چکا ہو اور دنیا میں پورا ایک کنٹرول ہو مسلمانوں کا, جیسے آج ہم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر ممالک کے اندر بٹے ہوئے ہیں, یہ سسٹم ختم ہو چکا ہو. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی تطبیق کس طرح سے ہوگی, لیکن 3 جو ہے وہ خلیفہ یا بادشاہ کے بیٹے اس خزانے کے حصول کے لیے لڑیں گے. جس وقت یہ لڑ رہے ہوں گے ثم تطلع الرایات السود, پھر وہاں سے من قبل المشرق, مشرق کی جانب سے کالے جھنڈوں والے نکل کر آئیں گے, جن کے پاس کالے جھنڈے ہوں گے مشرق کی جانب سے. اچھا, ابن ماجہ میں مسند احمد میں جو حدیث ہے جو آپ سنتے ہیں, عام مشہور حدیث ہے کہ اذا رأیتم الرایات السود من قبل خراسان فأتوها, یا جب تم دیکھو ایک کالے جھنڈے خراسان سے نکل کر آئے ہیں تو فوراً اس لشکر کے پاس پہنچ جانا. فإن فیہ خلیفۃ اللہ مہدی, اس کے اندر اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. خراسان سے, یہ خراسان کے الفاظ والی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. خراسان کے نام کے حوالے سے جتنی حدیثیں آئی ہیں کالے جھنڈوں کی, وہ سب کی سب ضعیف ہے. خراسان ایران کا علاقہ ہے. مشرق کے الفاظ ہیں جو صحیح حدیثوں میں مروی ہیں. مشرق کی جانب سے یہ کالے جھنڈوں کے ساتھ لشکر آئیں گے اور وہ پھر جو یہاں پر آ کر ان کو ختم کریں گے, ماریں گے, یہ جو ان کا فساد ہوگا. اور ان کو مارنے کے بعد فرمایا کہ اذا رأیتموہا, جب تم اس لشکر کو دیکھو تو وہاں پر فوراً پہنچ جانا. اس لشکر کے اندر اللہ کا ایک خلیفہ مہدی ہوگا اور اس کی بیعت کر لینا. جب یہ ہوگا, یہ لڑائی ہوگی, یہ عمران بیت المقدس والی حدیث آپ نے سنی, اہل عراق کا, اہل شام کا حصار, یہ کن کن اوقات میں ہوگا, کس طرح سے ہوگا, کیا کیفیات ہوں گی, اس کی کوئی تفصیل آپ کو اگر کوئی بتائے کہ نہیں کہ آج کے دور پہ حصار ہو گیا, اب کل کو غزہ کو آباد کریں گے, وہاں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور سمندر سے انہوں نے تیل نکالنا ہے جس کے لیے انہوں نے غزہ پہ حملہ کیا اور سارے علاقے کو نیست و نابود کر دیا, حماس کو استعمال کیا. ہر شخص اپنے اپنے زن سے, اپنے اپنے خرچ سے تکے لگا کر آپ کو ان احادیث, یہ ہے قول علی اللہ بلا علم, میں اپنی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی وحی کی تطبیق ہوں کہ یہ حدیث کا معنی یہ ہے, یہ ایسے فٹ ہو گئی, یہ ایسے آ گئی. یہ بڑے بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے کہ انسان اللہ کے دین میں بغیر علم کے گفتگو کرے. اور علم یہ ہے کہ آپ کو 100% پتا ہو کہ یہ چیز یہ ہے. ان چیزوں کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا, کب کیا ہوگا, کب کیسے کیفیت ہوگی, وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. وہ علامات بتا دی گئی کہ اس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آہستہ آہستہ کر کے ظاہر ہوں گی. تو یہ اب کالے جھنڈے ایک وقت میں ہم سنتے رہے کہ اب یہ
طالبان آ گئے، ان کے جھنڈے بھی کالے ہیں، اب بس وہ مہدی ان کے درمیان ہے اور وہ فوراً آ کر بیت اللہ پہ حملہ کر کے اور وہاں پر خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ اور کئی موقعوں پر حالیہ 20-25 سالوں کے اندر آپ نے ان حدیث کو بے شمار بار سنا ہوگا۔ جب بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، شام میں، فلسطین میں، عراق میں، کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہے، کوئی ایسے اللہ کی طرف سے کوئی تدبیریں یا اس کے فیصلے ہوتے ہیں، تو آپ سنتے ہوں گے کہ بس وہ مہدی آ رہا ہے۔ ابھی بھی یہ غزہ کا معاملہ ہوا تو ہر ایک کا چورن بکنا شروع ہو جاتا ہے، ایک یہودیوں کے نام پہ، ایک مہدی کے نام پہ۔ یہودیوں کے نام پہ جس کو جو کرنا ہے وہ آرام سے کرے، جو ان کے سر تھوپنا ہے وہ تھوپے، جو ان کے لیے کہنا ہے کہے، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ یہودیوں کو جتنا برا بلا کہہ دو، یہودیوں کو جو سپر پاور بنا دو، یہودیوں کو جو اختیارات دے دو، کوئی آپ سے پوچھے گا تھوڑی۔ اور کہیں سے بھی آپ مہدی کو نکال دیں، مہدی کے متعلق یہ ایک ساری سی جو احادیث میں نے ساری آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے نا، یہ ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں اور یہی صحیح ہے۔ اس سے ملتے جلتے الفاظوں کی روایات بھی ہیں، وہی صحیح ہیں، کیونکہ آگے میں بھی تذکرہ کروں گا کہ اس کے متعلق کتنی احادیث مروی ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ مہدی ایک عام انسان کے طور پہ اس شخص کی ولادت ہے، ایک عام انسان کے طور پہ اس شخص کا جینا ہے۔ اس کو یہ خلافت ملنی کب ہے، اس کا بھی کوئی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا 40 سال کی عمر میں، لیکن اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ جب ان کی بیعت کی جائے گی تو روایات میں الفاظ ہیں کہ ان کی تحدید بالقتل ہوگا کہ خلیفہ بنو نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ یہ شخص منکر ہوگا کہ میں نے خلیفہ، مجھے کرسی، مجھے سیٹ نہیں چاہیے۔ بین الرکن والمقام کے الفاظ بھی بعض روایات کے اندر ہیں کہ بیت اللہ کے اندر حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ یہ اس کا مطلب وہ رایات سود کے ساتھ، وہ جو کالے جھنڈے والے جو لشکر آئیں گے، ان میں بھی یہ شخص عام آدمی بن کے آئے گا، ان میں بھی یہ شخص اس کا لیڈر اور قائد نہیں ہوگا، ان لشکروں کا بھی خلیفہ نہیں ہوگا۔ خلافت یہاں آ کے ملے گی، اور جب ملے گی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے، بیٹھتے تھے۔ آپ کو آپ کی نبوت کے ملنے سے پہلے، جبرائیل امین کی پہلی وحی لانے سے پہلے 6 مہینے تک خواب آئے تھے، جن کا تذکرہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ آپ خواب دیکھتے تھے اور اگلے دن صبح کو وہی ہو، الا مثل فلق الصبح، صبح کو وہی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے، جو خواب میں دیکھا اگلے دن صبح وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک تمہید تھی، ایک آغاز آپ کو تیار کیا گیا۔ جب پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبرائیل امین نے آ کر آپ کو کس طرح پڑھوایا، آپ نے کیا کہا، ما انا بقاری، اور پھر آپ نے پڑھا۔ اور پھر جب آپ جس طرح سے گھر پہنچے، جس طرح سے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور جو آپ کی کیفیت انہوں نے بیان کی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے جس کو ہمارے موضوع سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی آئی تھی، آپ کو نبوت ملی تھی، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نبی بن گئے ہیں۔ آنے کے بعد آپ کو پتا چلا، اس وحی سے پہلے نہیں پتا تھا۔ 40 سالہ جو زندگی گزاری ہے اس میں آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ جو مہدی ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے، جب یہ آئیں گے تو پتہ نہیں ہوگا، اس وقت بیعت ہوگی، اس وقت خلافت ملے گی، اس کے بعد یہ 7 سال عرصہ اس زمین پر رہیں گے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ جو فتح القسطنطنیہ ہے، یہ جو بیت المقدس ہے، کیونکہ ان کے بارے میں حدیث کے اندر یہ ہے کہ ان کا یہاں سے نکل کر پھر یہ بیت المقدس جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بیت المقدس میں ہے، جو ہم حدیث پڑھتے ہیں جس کا تذکرہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت، کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے اور تمہاری امامت کروانے والا تم میں سے ایک شخص ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب یہ اتریں گے تو یہ امامت کرانے والے ان کو کہیں گے تعال صلی لنا، آئیے آپ اللہ کے رسول آ کر ہمیں نماز پڑھائیے، وہ منع فرما دیں گے۔ اور شارحین نے لکھا منع فرمانے کی وجہ یہی ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام تابع تابع بن کر آئے ہیں، متبوع بن کر نہیں آئے، یعنی وہ اس شریعت کو منسوخ کر کے اپنی نبوت کے طور پر آگے آ کے کھڑے نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع امتی بن کر آئے ہیں، نماز نہیں پڑھائیں گے اور فرمائیں گے فَإِن تکریمت اللہ لہذا الامہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ ہے اور آپ
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے کہ یہ تمہارا بعض کا امام ہے، جو امامت کروا رہا ہے وہ کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی طرف سے امت کو عزت اور احترام اور مقام ہے کہ اس امت کا ایک امتی آگے کھڑا ہو کر عیسیٰ علیہ السلام اس کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، اور اس کو بھی شارحین حدیث نے سب نے ذکر کیا ہے کہ امامت کرانے والی شخصیت مہدی ہوں گے۔ بیت المقدس اس کا مطلب ان کے ہاتھوں پہلے فتح ہوگا، اور جو روایات کو جمع کر کے اہل علم نے، جو ایک پرانے اہل علم نے تناظر کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ یہاں سے یہودیوں کو نکالا جائے گا، اس علاقے سے یہودیوں کو دربدر کیا جائے گا دوبارہ، اور پھر یہ ایک مجتمع ہوں گے کیونکہ اسی کے بعد دجال کا خروج ہے، اور پھر یہ دجال کے ساتھ مل کر اس کی قیادت میں، کیونکہ ان کے نزدیک بھی ایک مخلص آئے گا، ان کو مخلص آئے گا، جو بھی لفظ وہ استعمال کیا جائے ان کے لیے، کہ جو ان کو جان چھڑائے گا، ان کو نجات دلائے گا، جس کو مسیح موعود کے نام سے بھی مانتے ہیں، تو آگے ہماری نجات دہندہ ہوگا، ہمیں بخشوا لے گا، ہمیں چھڑوا لے گا، اس زمین پر ہمارا نظام قائم کروا دے گا، تو ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا۔ تو یہ بیت المقدس کی فتح بھی، قسطنطنیہ کی ممکن ہے فتح بھی ان کے ہاتھوں، لیکن بیت المقدس بہرحال ان کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور یہی ان کا مقر خلافت ہوگا۔ ممکن ہے کہ عمران بیت المقدس کے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو کہ پھر بیت المقدس کو ایک طرح سے اس وقت خلافت کا مقر، دار الخلافہ، وہ ایک اس کی نسبت وہاں پر چلی جائے گی، اور پھر وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں آپ نے سماعت فرمایا ہوا ہے کہ دجال کا قتل ہوگا، بلکہ وہ دیکھ کر یذوب کما یذوب الملح فی الماء یذاب کما یذوب الملح فی الماء، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کا ایسا بیڑا غرق ہوگا کہ ایسے پگھل جائے گا جیسے پانی کے اندر نمک ڈال دیا جائے تو نمک غائب ہو جاتا ہے، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس شخص کا زمین پر رہنا، اس کے بعد وہ یاجوج ماجوج، اور پھر جو ان کا تذکرہ ہے وہ ایک الگ نشانی ہے، پے در پے۔ پھر یہ تو جو 10 بڑی نشانیاں ہیں نا، قرب قیامت سے پہلے 10 بڑی جو نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پے در پے اس طرح ہوگی جس طرح اگر موتی کو، لڑی والی موتی کو توڑ دیا جائے، لڑی کو، تو موتی اس کے اندر پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر لڑی کو توڑ دیا جائے تو ایک کے پیچھے ایک وہ موتی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نشانی ہے، ایک کے پیچھے ایک ایسے فوراً ایک پوری ہوگی تو دوسری اس کے پیچھے، دوسری تیسری اس کے ساتھ ساتھ، چوتھی اس سے چپک کر، پانچویں اس کے فوراً بعد، تو اس طریقے سے نشانیاں پوری ہوں گی۔ پھر یہ ساری آخری وقتی نشانیاں اس انداز میں پوری ہوں گی۔ پھر وہ جو اللہ کی طرف سے رحمت اور برکات والے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس زمانے میں ہوں گے۔ یہ مختصر سا سادہ سا ایک نظریہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آنے کا طریقہ، حدیث طریقہ، یہ ساری چیزیں۔ اگر آپ تاریخ میں نظر ڈالیں، سلف صالحین کے اندر آپ اگر جا کر دیکھیں تو آپ کو جو احادیث روایات ہیں، صحیح احادیث جو مروی ہیں، صحیح احادیث، سیدنا علی سے یہ حدیث مروی ہے ابو داؤد کی، لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر زمین کے فنا ہونے میں، قیامت کے برپا ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے اور یہ میری خاندان کا فرد، یہ شخص نہ آیا ہو، اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں یہ شخص آئے گا اور یہ ساری نشانیاں اس کے بعد پوری ہوں گی۔ یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ عقیدہ دینا ہے کہ شخص نے آنا ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، یعنی اتنا عقیدہ بھی رکھو کہ اگر یہ نشانی پوری نہیں ہوئی اور قیامت کے برپا ہونے میں ایک دن باقی ہے تو وہ ایک دن بھی اتنا طویل ہوگا کہ اس میں شخص بھی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ 7 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ شخص زمین پر حکومت کرے گا۔ یہ صرف بتانا ہے کہ اتنا یقین رکھنا۔ اس میں تو سیدنا معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا تھا کہ یہ جو شام، اور وہ آپ کو حدیث میں نے بتائی تھی نا، شام کا محاصرہ ہوگا، عراق کا محاصرہ ہوگا، پھر میری امت کا ایک شخص آخر زمانے میں خلیفہ بن کے نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کی ران پر یا کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ یہ ان ھذا لحق کما انت ھاہنا یا کما انت قاعد ھاہنا، یہ بات ایسی یہ سچی ہے، اتنی ہی یقینی ہے، اتنا ہی اس پہ یقین رکھنا جس طرح گویا کہ تم ابھی یہاں بیٹھے ہو، جس طرح کہ تمہارا اپنا وجود یہاں پر ہے، تمہیں یقین ہے نا، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں یقین ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوں، مجھے اپنے یہاں بیٹھنے پر یقین ہے نا، اپنے وجود پر، اب یہ کوئی غیب تو نہیں رہا۔ جتنا مجھے اس بات پر یقین ہے اتنا ہی اس بات پر یقین ہو کہ اللہ اس امت کے اندر اس ایک بندے کو بھیجے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا، جس کو ہم نے مہدی اور محمد بن عبداللہ کے نام سے جانا ہے۔ یہ روایت سیدنا علی سے بھی مروی ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے بھی ان الفاظ سے روایت مروی ہے، جو جامع ترمذی کے الفاظ جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی، اس کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔
مہدی کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس ابن مالک اور بھی کئی صحابہ ہیں جن سے روایات مروی ہیں۔ اس کے بعد جو محدثین کے اندر جنہوں نے ان روایات کو ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد، اور انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور عموماً ان کی خاموشی سکوت جو ہے ان کا صحت پر دلالت کرتا ہے۔ امام ترمذی نے ان روایات کو صحیح کہا ہے، امام ابن ماجہ نے ان روایات کو ذکر کیا ہے، امام حاکم نے ان روایات کو صحیح کہا ہے، امام ابن حبان نے ان روایات کو صحیح کہا ہے، امام بزار نے ان روایات کو نقل کیا ہے، امام طبرانی نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ یہ اہل فن اور اہل شان ہیں، اس فن کے ماہرین نہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ جیسے اپنے فن کا جو ماہر آدمی ہوتا ہے نا، وہ باریکی جانتا ہے اچھی طریقے سے، موبائل خراب ہے تو کیوں خراب ہے، اندر کیا پرابلم، ایک تو ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے، ایک مینوفیکچر ہوتا ہے، اس کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ محدثین ایسے ہوتے تھے کہ ان کے علم کو دیکھ کر آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں یہاں دورہ ہوا شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ کا، کہ یہ علم جو ہے بعض لوگوں کو لگتا تھا کوئی کہانت ہے، یہ جادوگری کا علم ہے، یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا اس نے حدیث سنی، حدیث اس سے نہیں سنی۔ جو اس فن کے ماہرین ہیں نا، وہ اس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان ائمہ محدثین کے دور کے بعد آتا ہے محققین کا دور، اہل تحقیق کا دور، جنہوں نے علم کے، شریعت کے کسی فن کو نہیں چھوڑا مگر اس میں تحقیق اور اس کے اندر صاف ستھرا اور صحیح چیزوں کو الگ الگ نکھار کے پیش کیا۔ ان میں سر فہرست ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن حجر فتح الباری کے اندر، حافظ امام ابن القیم رحمہ اللہ المنار المنیف، یہ منیف جو ان کی کتاب ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی، یہ سب ان احادیث کی صحت اور تائید اور اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر فصل فی ذکر المہدی الذی یکون فی آخر الزمان هو احد الخلفاء الراشدین والائمۃ المہدیین، الگ سے ایک فصل قائم کی پوری بدایہ والنہایہ کے اندر، یہ اس شخصیت کے متعلق ہے جس کا نام مہدی ہے، جو کہ آخری زمانے میں آئے گا اور خلفاء راشدین میں سے ایک اور ائمہ مہتدین میں سے ایک ہوگا، ائمہ مہدیین میں سے ایک ہوگا، جن کو اللہ کی طرف سے رہنمائی دی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے، ان ائمہ میں سے ایک شخصیت یہ ہے۔ پھر اس کے متعلق اور بھی انہوں نے نظریات بیان کیے۔ یہ نام گنوانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد اور بھی ائمہ ہیں جن اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں اس فن پر، سلف میں پرانے زمانے میں۔ حافظ ہیثمی کی کتاب ہے القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر، القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر، حافظ ہیثمی کی۔ امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب ہے الاربعون فی مہدی، 40 حدیثیں مہدی کے متعلق انہوں نے جمع کی ہیں۔ العرف الودی فی اخبار المہدی، یہ وردی ہے وردی، یہ ضبط اس کا وردی ہے یا وردی ہے، یہ حافظ سیوطی، امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، الگ سے پوری یہ بھی اس کی احادیث کو جمع کیا، اس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے التوضیح مما جاء فی التوضیح فی تواتر ما جاء فی المہدی والدجال والمسیح، التوضیح فی تواتر مما جاء فی المہدی والدجال والمسیح۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے مہدی کے متعلق حافظ امام شوکانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 50 احادیث سندوں کے ساتھ اس شخصیت کے متعلق مروی ہیں، 50 حدیثیں، جن میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں اور ضعیف منجبر بھی ہیں، قابل قبول جو طرق جمع کر کے جن کو آپ حسن لغیری کہتے ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں حدیثیں۔ لیکن جو قابل قبول احادیث ہیں وہ کہتے ہیں یہ روایات بھی اتنی ہیں جن کو ہم اپنے عقلی میزان میں تواتر کہتے ہیں، متواتر احادیث ہیں، اور تواتر ہوتا ہے جس کا رد نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے اس کا تواتر ثابت کیا ہے۔ ائمہ سلف میں پوری تاریخ میں مہدی کا منکر کوئی اہل علم نے ذکر نہیں کیا، کوئی منکر نہیں ذکر کیا، صرف ایک شخصیت کے متعلق ذکر کیا جس کے حوالے سے میں نے اپنی پچھلی محفل میں بھی ذکر کیا تھا دجال والی میں، اور وہ ہے ابن خلدون یا خلدون، ان کی تاریخ ہے۔ امام ابن خلدون مشہور مورخ بھی ہیں اور سیاح بھی رہے اور صاحب علم اور فن بھی تھے، بڑی ان کی یہ مشہور کتاب ہے اور بڑی عمدہ کتاب، بڑی جامعیت رکھتی ہے، مقدمہ ابن خلدون کے نام سے۔ وہ اپنی تاریخ میں ذکر کرتے ہیں، جب انہوں نے اپنی تاریخ میں اس موضوع کے متعلق باتیں مسائل ذکر کیے تو وہاں پر بعض لوگوں کو یہ چیز ذہنوں میں آئی ان کے کہ
انہوں نے کہا کہ اس مہدی کے متعلق شخصیت جو قرب قیامت آئے گی، جس کے حوالے سے خلافت کے متعلق احادیث میں آتا ہے اور یہ سب کچھ ہوگا، تقریباً 12-13 صفحات پر اس کتاب میں انہوں نے گفتگو کی، 388 نمبر سے 401 نمبر صفحے تک پہلی جلد کے ساری احادیث ذکر کی، سب کچھ ذکر کیا، اور کہا کئی احادیث کا انہوں نے ضعف بھی بیان کیا، سقم بھی بیان کیا کہ یہ دیکھیں یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہی کما رأیت لم یخلص منها من النقد الا القلیل والاقل منه، آپ کو یہ نتیجہ ملے گا کہ اس میں بہت کم احادیث بچی ہیں، ورنہ اکثر احادیث شخصیت کے متعلق ضعیف ہے۔ یہ ابن خلدون ماہر فن حدیث کے اتنے زیادہ ماہر نہیں تھے، لیکن انہوں نے کلی طور پر انکار نہیں کیا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کیونکہ بعض اہل علم نے یہ نسب کر دیا کہ ابن خلدون یا خلدون نے مہدی کے متعلق ساری احادیث کا انکار کیا ہے، اور وہ اس شخصیت کو ایک مزعوم شخصیت مانتے ہیں کہ اس شخصیت کو کوئی تصور ہی نہیں ہے، ایک ہی شخصیت ہے پوری تاریخ میں۔ اور یہ ذکر کیا ہے جو میرے علم میں ہے وہ ہے عون المعبود، جو شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ابو داؤد کی جو شرح ہے، اپنا شیخ القل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ یہ عون المعبود کے اندر انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ ابن خلدون ان روایات کی تضعیف کے قائل تھے، اور اس شخصیت کے گویا کہ وہ مقر نہیں تھے، مانتے نہیں تھے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب ہے سلسلۃ الحدیث صحیح، اس میں ذکر کیا انہوں نے کہ من نسب الیہ انہ ضعف کل احادیث المہدی فقد کذب علیہ سہوا وعمدا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ ابن خلدون نے امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ ابن خلدون نے مہدی کی تمام احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس نے ان کی طرف جھوٹی بات نسبت کی ہے، یا تو اس سے بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور اس نے ابن خلدون کی طرف غلطی میں بات کہہ دی، یا شاید ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کہی ہو۔ تو ابن شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ خود تو قائل ہے مہدی کے، اپنی شرح کے اندر عون المعبود کے اندر وہ قائل ہے، تحفۃ الاحوذی علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی وہ بھی قائل ہے۔ بر صغیر میں بھی کوئی ایسا تاریخ میں ہمیں یہ دو نام بر صغیر کے ہیں، میں خصوصی طور پر اس لے رہا ہوں کہ بر صغیر میں بھی جو ائمہ حدیث گزرے ہیں، میاں نذیر حسین محدث دہلوی ان کے شاگرد، ان میں بھی کوئی آپ کو منکر نہیں ملے گا۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے کیوں ذکر کی؟ یہ آپ کو اس نقطے پر لانے پر ذکر کی کہ آج کے دور میں آپ کو کچھ لوگ یوں بھی ملیں گے، کیونکہ مہدی کے تعلق سے دو نظریات ہیں، افراط اور تفریط۔ اعتدال وہ تھا جو نظریہ آپ کو بیان کیا، وہ ایک اعتدال تھا جو احادیث میں اوصاف بیان ہوئے، اور یہ ائمہ محدثین کی ایک فہرست میں نے نام لے کر آپ کو جو گنوائے وہ اسی لیے کہ سلف میں کوئی ایسا ہمیں نہیں ملتا جس نے ان حدیث کا انکار کیا ہو، لیکن آج کے دور میں آپ کو ہمارے بر صغیر میں بھی بہت سے منکرین حدیث اس شخصیت کا انکار کرنے کی، یہ تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا پروپیگنڈا تھا جو انہوں نے شیعوں کے اندر پیدا کیا، اور شیعوں نے پھر مسلمانوں کو دیا، اہل سنہ کو دیا، اور سنیوں نے یہ شیعوں سے لیا ہے۔ انکار کرنے والے وہ اس بنیاد پر انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث غامدی وغیرہ دوسرے تیسرے یہ اکثر ان چیزوں کو خرافات سے تعبیر کرتے ہیں۔ بڑا ایک نام آپ نے شاید سنا ہو، پچھلے کچھ سالوں میں ان کا انتقال ہوا، علامہ قرضاوی کا، یوسف القرضاوی، قطر کے مفتی بھی رہے اور بڑا ایک نام رہا۔ ان کی بھی کتاب ہے حقیقت وجود و ظہور المہدی المنتظر، اس نام سے ان کی کتاب ہے، جس میں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ مہدی کے متعلق قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، بخاری مسلم میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اس کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ اور بھی ہیں، رشید رضا بھی ہیں ہمارے یہاں، بڑے یہاں میں نام نہیں لینا چاہتا، پاکستان ہندوستان میں اور بھی لوگ ہیں جو یہ آج کے دور میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ جو قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، بنیادی وجہ بخاری مسلم میں بھی نہیں ہے۔ اچھا دین، مجھے ایک بات بتائیے، ہم لوگ جو ہیں، جو ہم دین کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، آپ کی نبوت کا اقرار آپ کی بات کو ماننے میں ہے، تو کیا آپ کی بات پہلی چیز یہ ہے کہ صرف قرآن میں ہے؟ اگر ہمیں صرف قرآن کو ماننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اتباع کا معنی ہے مفہوم ختم ہو جاتا ہے، تو پھر حجیت حدیث والا موضوع ہے جس کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن میں نہ ہونا کسی چیز کا اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے، اس چیز کا انکار کر دیا جائے۔ حدیث میں بخاری مسلم میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، ان میں اشارہ تھا کہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ السلام، اور تمہاری امامت کرانے والا شخص تم میں سے ایک شخص ہوگا۔ اور دوسری جو صحیح مسلم کی حدیث تھی، جو طویل حدیث میں نے ذکر کی تھی عراق اور شام کے حصار کے حوالے سے،
اس میں بھی تھا کہ میری امت کا ایک شخص آئے گا، میری آخری فی امتی خلیفتن، میری امت میں ایک آخری زمانے میں خلیفہ آئے گا جو اس طرح مال فراوانی کے ساتھ، اور دیگر احادیث میں مہدی کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر ائمہ شان ائمہ فن نے ان حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو علم نہیں ہے، یا یہ جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے بھی زیادہ تر انکار حدیث یا معتزلہ سے لیا ہوتا ہے، یا آج کل کے اورینٹلسٹ جو ہے مستشرقین ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنی کوئی ان کی تحقیق اور کمال نہیں ہوتا، کسی شخصیت کے متعلق یہ گفتگو کرے، امام بخاری ہو، امام زہری ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے متعلق یہ جو کچھ بھی بکواسات لکھتے ہیں، بولتے ہیں، کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی گفتگو ہوتی نہیں ہے، ان شخصیات کو انہوں نے خود سے کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا، اصل کتابوں سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی۔ تو یہ سارا ایک سراب ہے جو جنہوں نے ان کا انکار کیا ہے، یہ جو باتیں کی ہیں۔ اب وقت اپنے اختتام پر ہے، 2-3 باتیں بڑی اور اہم ہیں جو ذکر کرنی ہے آپ سے، تو لہٰذا اس انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں۔ جو میں نے ایک نام آپ کو لمبے طویل فہرست کے ساتھ شروع سے لے کر صحابہ کے دور سے آج کے دور میں بھی جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، سعودی عرب کے علماء، شیخ ابن باز، عثیمین، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس چیز کا انکار کیا ہو۔ باقی یہ مسئلہ آتا ہے کہ دیگر کے نزدیک اور بھی ہے نا، دنیا میں اور بھی تو ہیں لوگ جو مہدی کے دعوے دار ہیں، تو اوروں میں سر فہرست ہمارے جو ماحول کے اندر لوگ تو بہت ہیں، اہل علم نے بھی ان کا یہودیوں کے یہاں بھی تذکرہ ذکر کیا، لیکن وہ زیادہ قریب جاتا ہے دجال کے، اس کا تذکرہ زیادہ جو ہے وہ مہدی کے قریب نہیں جاتا یہودیوں کے نزدیک۔ اس کا زیادہ مشہور جو مسئلہ ہے نا وہ ہے شیعوں کے نزدیک۔ شیعوں کے مختلف فرقے آپ سب جانتے ہیں، زیدی جو فرقہ ہے ان کا، زیدی ایک شیعوں کا فرقہ ہے، یہ مہدی کے قائل ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں مہدی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی منتظر کچھ نہیں ہے، یہ بیچ میں ہی الگ ہو گئے تھے، اور زیدی یہ زیادہ تر یمن میں رہے، اور امام شوکانی بھی پہلے زیدیہ سے ہی متاثر تھے، بعد میں اہل سنہ کی طرف آئے۔ یہ زیدی اہل سنہ کے بڑے قریب ہیں، لیکن مکمل اہل سنہ میں سے نہیں ہے، ان کے عقائد و نظریات شیعوں والے ہی ہیں، یہ مہدی کے قائل نہیں ہے۔ اسماعیلیوں کا ایک الگ نظریہ ہے، ان کی ایک الگ شناخت ہے، انہوں نے اس کو غائب قرار نہیں دیا، وہ اس کو جاری رکھی، انہوں نے اس کی امامت کو، ان کے نزدیک جو بھی امام ہوتا ہے وہی اس کو پورے اختیارات ہوتے ہیں کلی اور سب کچھ۔ اسماعیلیوں کا بھی ایک مذہب جو ہے نا بڑا مبہم ہے، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کرتے نہیں ہیں، کسی کو اپنے اندر لیتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں ان کی بھی تفصیل میں آپ کو بھی نہیں لے جانا چاہ رہا وقت کی وجہ سے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ شیعہ اثنا عشریہ کا ہے، جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمیں باتیں کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے جو ان کی کتابیں ہیں، ساری کتابوں میں بہار المجلسی، ملا باقر کی، دیگر کی ساری کتابوں کے اندر تقریباً یہ نظریہ ان کا موجود ہے۔ 11ویں امام تھے حسن عسکری، اور ان کے نزدیک 12 امام ہیں بس۔ امامت ان کے نزدیک نسل سے میں چلتی ہے، امامت ان کے یہاں نسل سے چلتی ہے، اور وہ نسل جو ہے وہ علی، حسن، حسین، اور حسین کے بعد رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان تینوں کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اور اولاد میں انہوں نے ترتیب وائی چلائی ہے، اور جو ان کے فرقے بنتے ہیں وہ سارے آگے ان کے ائمہ کے اختلافات، اور انہوں نے ایک کو کسی نے کسی کے بیٹے کو، کسی نے کسی کے بھائی کو لے کر وہ الگ الگ، وہ اسماعیلی ہو گئے، وہ زیدی ہو گئے، یہ اثنا عشری ہو گیا۔ اثنا عشری پہنچتے ہیں حسن عسکری تک۔ حسن عسکری کے بعد ان کا 12واں بیٹا پیدا ہوتا ہے محمد ابن حسن العسکری، اس کا بھی نام محمد ہے لیکن ابن الحسن ہے۔ ہمارے پاس جو احادیث ہیں ان میں محمد بن عبداللہ ہے، یہ ان کا 12واں امام ہے جس کو کہتے ہیں مہدی۔ وہ پیدا ہوا 15 شعبان 255 ہجری، 260 ہجری وہ بچہ غائب ہو گیا، اور اس میں اس کے تقریباً 69 سال، 260 سے لے کر 329 ہجری تک یہ وقت ہے جس میں وہ کہتے ہیں اس کو، یہ غیبوبہ صغرا تھی، وہ غائب تھا لیکن مکمل غائب نہیں تھا۔ اس میں 4 نام انہوں نے ذکر کیے، 4 امت کے اور اس مہدی کے درمیان، اس امام کے درمیان وسیلہ تھے جو اس سے خبریں لاتے تھے، اس کے احکامات ہم تک پہنچاتے تھے۔ اس چوتھے کے بعد یہ غیبوبہ کبریٰ میں یہ شخص چلا گیا جو ان کا مہدی ہے، مکمل غائب ہو گیا۔ غائب کہاں ہوا؟ عراق میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، وہ کہتے ہیں یہ حسن عسکری کے بیٹے کی جہاں ولادت ہوئی تھی، اس چھوٹے سے سوراخ کے اندر یہ بچہ جا کے چھپ گیا تھا، اور وہاں سے یہ غائب ہے۔ امام زمانہ، امام غائب، جو سارے نام آپ سنتے ہیں۔ اور یہ کیوں غائب ہے؟ پہلے غائب ہوا
کچھ حکمتوں کی وجہ سے پھر یہ زمین پر نظام عدل، نظام انصاف قائم کرنے کے لیے، تاکہ زمین پر کوئی ظلم نہ ہو اور ظلم کی وجہ سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، کیونکہ امام ہے، امام سے غلطی تو سرزد ہو نہیں سکتی، امام معصوم ہوتا ہے. لہذا اس شخص نے یہ غائب ہونے والی زندگی اختیار کی ہے. جیسے مولا خضر کے متعلق لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بھی غائب ہیں اور لوگوں کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، ویسے وہ بھی غائب ہیں. وہ بچہ ایک چھوٹے سے سوراخ کے اندر، اس سوراخ کو اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں، اس کو آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا سوراخ ہے کہ اس کے اندر سے بچہ جا سکے. وہ سوراخ موجود ہے کہ وہ اس کے باہر ان کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اثنا عشریوں کی، اس کے انتظار میں ابھی تک بیٹھے ہیں. بہرحال ان چیزوں کا، ان خرافات کا، ان کے نزدیک بھی امام آئے گا، اور اس امام کے آ جانے کے بعد پھر وہ آپ جب سنتے ہیں کہ جی وہ ساری دنیا کے اوپر ہماری حکومت ہوگی، اور پھر وہ جا کر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جو 2 لوگ مدفون ہیں ان کو نکال کر ان کو پھانسی پر چڑھائے گا. وہ سارے خرافات جو آپ سنتے ہیں وہ امام مہدی کے تعلق سے، ان کے امام مہدی کے تعلق سے. تو یہ نظریہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. ان چیزوں کا احادیث میں کوئی تذکرہ الحمدللہ ایسی خرافات کا، ایسے غیر عقلی عقیدے اور نظریے کا کوئی موجود نہیں ہے کہ ایک بچہ غائب، کیونکہ ان کا نزدیک 12ویں امام پر دنیا ختم ہوگی، 12 خلیفہ آئیں گے، 12 امامت ختم ہو جائے گی. آخری چیز اس کے ساتھ سماعت فرمائیے، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، ہم کسی مہدی کے انتظار میں نہیں ہیں. یہ عبادت نہیں ہے. اہل السنہ کسی مہدی کا انتظار نہیں کرتے. منتظر، یہ جو لفظ ہے نا مہدی منتظر، یہ میں نے ابھی آپ کو حافظ حیثمی کی کتاب کا نام بھی ذکر، قول مختصر فی علامات المہدی المنتظر. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جہاں میں نے ان کا ذکر ہے، فصل فی ذکر احادیث المہدی الذی یکون فی آخر الزمان وانہ من الخلفاء الراشدین والائمۃ المہدیین وہو لیس منتظر الذی یزعم الرافضہ. یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں. یہ وہ منتظر نہیں ہے جس کا رافضہ گمان خیال کرتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ ایک منتظر ہے جس کا انتظار کو پیدا ہوا اور غائب ہو گیا. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا، یہ شخص پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوگا. وہ اس مقابلے میں ذکر کیا تھا کہ ان کے نزدیک وہ شخص 255 ہجری میں پیدا ہو چکا ہے. غائب ہے، یہ انتظار کرتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس لفظ منتظر کا اس کو مناسب نہیں جانا. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا کہ یہ لفظ اہل السنہ کی اصطلاحات میں سے نہیں ہے. شیعوں کی وجہ سے ہمارے اندر یہ شامل ہو گیا کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، ورنہ کسی حدیث میں شخصیت کے انتظار کو عبادت یا شخصیت کے انتظار کرنے کی تعلیم ہمیں نہیں دی گئی. یہ مہدی منتظر نہیں ہے. نمبر 1 یہ منتظر، ہم اس کا انتظار نہیں کر رہے، نہ ہمارے کوئی عقائد کے اندر یہ چیز شامل ہے. دوسری فرق، ان کا یہ امام ہے. آپ نے الحمدللہ دیکھا، ہم نے اشتہار میں بھی امام مہدی، میں نے گفتگو کے اندر بھی لفظ امام مہدی ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا، اور مجھے سلف میں کہیں پر بھی کسی کتاب میں کسی نے اس مہدی کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کیا ہو مجھے نہیں ملا. یہ بھی ان کا جو امام معصوم والا نظریہ ہے اثنا عشریہ کا، اس سے ہمارے اندر یہ لفظ آ گیا، امام مہدی المنتظر، امام مہدی مہدی المنتظر. یہ امام کا لفظ ان کے امام معصوم سے جو تسلسل یہ چلا آ رہا ہے، اور نسلی تسلسل، ایک حسن عسکری کا بیٹا جو امام جس کو محمد بن حسن کہتے ہیں، وہ ان کا امام ہے، امام غائب ہے، وہ ہے. نہ ہم اس کے انتظار میں ہیں، نہ اس کے انتظار کو عبادت قرار دیا گیا ہے، نہ اس کی وجہ سے ہماری کسی عبادت کو معطل جانا گیا ہے. ہم میں اور اثنا عشریہ میں فرق یہی ہے. ان کے یہ عبادات معطل تھیں، جمعہ، جماعت، حدود کا قیام، یہ حکومت کے معاملات، یہ سارے، یہاں تک کہ یہ خمینی نے آ کر یہ ولایت الفقیہ کے نام سے ایک اصطلاح گڑی، اور ولایت الفقیہ کے نام سے یہ احکامات جاری کیے کہ جمعہ بھی ہو، جماعت بھی ہو، احکامات بھی ہوں، اور یہ سارا انقلاب جو برپا ہوا ولایت الفقیہ کے نام سے. ورنہ ان کے نزدیک یہ انقلاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ تو انتظار میں تھے امام مہدی کے. اہل السنہ کسی حدود کے معطل ہونے کے، کوئی علم کے پھیلانے کے، کسی تبلیغ کے، کسی اللہ کی رحمت کے، کسی چیز کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہمیں اس کے انتظار کرنے کی تعلیمات نہیں دی گئی. یہ ایک اہم ترین فروق ہے ہم میں اور ان میں. جو احادیث میں ہمیں عقیدہ اور نظریہ ملتا ہے اس کے مطابق ان چیزوں کے درمیان یہ بڑا ایک اہم فرق ہے. لہذا اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع رکھیے. ادھر ادھر کی اشاعات، ادھر ادھر کی باتیں آپ کے نظریے کو خراب نہ کریں. اور ہر دور میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا موضوع لیتے ہیں اور ہر ایک کے اوپر مہدی مہدی کر کے چسپاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی
طالبان وہ مہدیوں کا لشکر بن جاتا ہے، کبھی خراسان ایران کی تعریف ہوتی ہے کہ یہیں سے وہ لشکر نکلے گا، کبھی کس کی تعریف، کبھی پاکستان کو آگے لیڈ کرنے کا اور قیادت کا وہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں، یہ احادیث کی تطبیق جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ غیب ہے۔ غیب میں تیر چلانا، تکا مارنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں ہرگز اس کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہاں کوئی علامت ہو گئی، پوری ہو گئی، نظر آ گئی، واضح نظر آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قیامت کی نشانی ہے، وہ ہو گئی، نظر آ گیا، مان لیا۔ بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی سے مراد یہ کہ اہم نشانیاں بھی ایک حد تک پوری ہوئی ہیں، جو اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ آگ لگے گی بصرہ شہر کے اندر، جس سے مدینہ کے اندر لوگ اپنی اونٹوں کی گردنوں کو، اونٹنیوں کی گردنوں کو دیکھیں گے۔ حافظ میں کثیر رحمہ اللہ 6 ہجری کے اندر وہ آگ لگ گئی، اس وقت ہوا بھی، اور لوگوں کے واقعات انہوں نے ذکر کیے کہ اس بصرہ شہر کی آگ کی وجہ سے لوگوں نے مدینہ کے اندر اپنے آپ کو دن اور رات کو بالکل ایک برابر پایا، رات بھی ان کی اسی طرح روشن ہوتی اس آگ کی وجہ سے۔ تو کچھ چیزیں ہو گئی ہیں، کچھ بڑی چھوٹی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں واضح نظر آ رہی ہیں کہ ایک قوم ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے، ساری کتب حدیث میں حدیث جبریل کہ وہ امت آئے گی، ایک قوم ہوگی کہ منتر الحفاظ العورات العالۃ رعاء یتطاولون فی البنیان، ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، پیروں میں جوتی نہیں، بکریوں کے چروائے ہوں گے، اور اچانک وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے فخر کر رہے ہوں گے۔ نظر آ رہا ہے نا ہمیں، ایک چیز نظر آ گئی، اب اس کو مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آج کے دور پہ ہو سکتا ہے آگے چل کے اور کوئی اور ہو سکتا ہے، آگے چل کے کوئی اور ایسا معاملہ نظر آئے۔ ابھی تو چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں، پتہ نہیں آگے بلڈنگوں کا کیا نظریہ بنے اور کیا کہاں تک یہ پہنچے۔ ابھی تو ہم اپنے دور میں جی رہے، ہم نے اپنے دور میں فٹ کر دیا۔ کسی نے کہا جی دجال آئے گا تو وہ جو اس کا جو گدھے کا تذکرہ ہے وہ اس کے ساتھ ہوائی جہاز ہوگا۔ ہوائی جہاز تو ہم نے آج کے دور میں دیکھا، آگے کی ٹیکنالوجی کا تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں تک دنیا جائے گی، کیا کیا ایجادات ہوں گی۔ اس لیے احادیث کے معاملے میں انسان کو تطبیق کے معاملے میں، فتن کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسا موقع آئے، کوئی بھی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع ہو، کوئی بھی اپنے اس طرح کے معاملات اور مسائل آپ کے سامنے بیان کرے کہ جی یہ مہدی ہے، یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، تو اس سے برائے مہربانی اجتناب کیجیے۔ بس آخری بات، اور اس کے بعد یہ میرا مسئلہ پورا ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو مہدی جنہوں نے کہلوایا، 8-10 لوگوں کا تذکرہ ہے، کچھ گمنام ہیں، کچھ مشہور ہوئے، جن میں زیادہ تر 2 لوگوں کا تذکرہ سبھی نے کیا ہے، اور ایک ہے مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے آغاز میں اس کے تو ادوار گزرے ہیں، اور جتنے یہ فتنے آئے ان سب کے یہ ادوار تھے، پہلے مہدی، پھر مسیح، پھر مکمل نبوت کا دعویٰ، اور جس کو زندگی مل جائے وہ آخر میں اس نے کچھ نہ خدائی غور شاہی وغیرہ خدائی کے دعوے بھی لوگ کر کے جاتے ہیں۔ تو اس نے بھی پہلے یہی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر اسی مہدی کے اندر سے اس نے مسیحیت کا دعویٰ کیا، اور اس میں وہ مستدرک حاکم، اور غالباً ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے لیکن انتہائی ضعیف حدیث ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، مہدی عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے، لیکن یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کے والد کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے متعلق اپنی نسل سے ہونے کا، من عطرۃ من ولد فاطمہ، یہ سارے نام ان کے والد کا ہونا، یہ سارے نام ان کے تذکرے میں ذکر کیے ہیں۔ تو اس نے بھی، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیحیت کا دعویٰ کیا۔ قبح اللہ، اس کا جو اللہ نے حال کیا، جو حشر دنیا کے سامنے آیا، جو اس کا نشان عبرت بنا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ تو تقریباً یہ 80 کی دہائی کے آخر میں، 80 کی دہائی کے شروع میں، سن 1400 ہجری کے اندر یہ جہیمان کا جو واقعہ ہوا، اس میں محمد ابن عبداللہ القحطانی کے نام، وہ قحطانی تھا۔ قحطان یہ نجد کے علاقے کا قبیلہ ہے، اس کو مہدی بنایا گیا، یا وہ بن گیا، اس نے دعویٰ کیا، اور پھر جو واقعہ ہوا اس سے تو آپ سب تاریخ سے واقف ہیں، جو سعودیہ کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا، اور بیت اللہ پہ انہوں نے مکہ کے اندر چند دن قبضہ بھی رکھا، باقاعدہ اسلحہ وغیرہ لے کر گئے، اور پھر وہ اس میں کئی لوگ فتنے میں مبتلا ہوئے، کیونکہ وہ ایک واقعتاً وہ ایک نشانیاں کسی حد تک ان کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور کئی لوگ سمجھ گئے، لیکن پھر اچانک وہ جب پلٹا کھایا اور پتہ چلا کہ وہ مہدی نہیں تھا۔ تو مہدی خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ مہدی یہ محمد بن عبداللہ خود آپ کے پاس آ کر یہ نہیں کہے گا کہ میں مہدی ہوں، میری بیعت کرو، میرے ہاتھ پر مجھے خلیفہ مانو، بلکہ اس کے اوپر لوگ یہ نشانیاں پوری ہوتے وہ دیکھ کر ایک رحمت اور عدل والا معاملہ کہ چلو مسلمان جوڑ رہے ہیں، سمٹ رہے ہیں، اب کوئی نہیں ہے
یہی ایک اللہ کا بندہ ہے اور اس کو زبردستی بنایا جائے گا، وہ بھاگ رہا ہوگا جس طرح کہ آپ نے سنا تھا، تو یہ کسی شعبے باز کے چکر میں بھی مت آئیے کہ جو اس طرح کے نام لیوا لوگ اٹھتے ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں اس طرح سے بیوقوف بننا شروع ہو جائیں۔ بڑے تثبت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان احادیث کو پرکھتے ہوئے، فتنے کے معاملے میں خاص طور پر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ فتنوں سے مراد یہ قرب قیامت کے جو آزمائشی فتنے ہیں، یا قرب قیامت کی جو نشانی ہے، بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھیے۔ یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، میری آپ کی خواہشات پر، میری اور آپ کی مرضی پر، میرے اور آپ کے دلی میلان پر کہ جی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش اور افغانستان اور ایران، میں انہیں کے اوپر حدیث کو گھماتا رہوں، ساری مذمت کی حدیث کہیں اور فٹ کرتا رہوں، میری خواہشات پر یہ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، صحیح سمت عطا فرما دے، ہمارے ایمانوں کو سلامتی عطا فرما دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں اور آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ فتنے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما دے، کہیں اگر ٹکراؤ ہو جائے کوئی اس وقت میں ہم ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث میں جو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیان فرمائی ہیں، ارشادات دیے ہیں، ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کا آنا قبول فرمائے، اور یہ محنت کوشش قابل جن بھائیوں کی طرف سے انتظامیہ ساتھی، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔